السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ سورۃ آل عمران سپارہ نمبر 8 آیت نمبر 132 تک کا جو مضمون تھا، وہاں تک کی تلاوت، وہاں تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، کور کر چکے ہیں۔ اس رکوع کی تلاوت پہلے ہی ہو چکی ہے، اس کی بقیہ آیات جو رہ گئی ہیں ان کا مضمون آج ہم کور کریں گے، اور وہ آیت نمبر 133 سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا جو آیت نمبر 33 ہے 133، وہاں سے آج کے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت میں یہ فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ایسے حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ خدا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو، اور نہ ہی ایسے حال میں اس کو ہلاک کرتا ہے کہ اس کے باسی، اس کے رہنے والے غفلت کی حالت میں ہوں۔ لہٰذا اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے وہ 2 نظریے بیان کیے تھے جو جماعت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم پر، کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجا کرتا جب تک کہ ان میں خدا کا کوئی رسول، کوئی نذیر مبعوث نہ ہو جائے، اور جو ان کو بتائے کہ وہ بگڑ چکے ہیں اور ان پر اب خدا تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہر قوم یا بستی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا براہ راست نبی بھی آئے۔ ہر بستی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس میں براہ راست خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا بھی آئے، اور تبھی ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کا آ سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود قوم اپنی حالت کو دیکھ کے یہ بات پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ بحیثیت ایک بستی ہونے کے، بحیثیت ایک گروہ ہونے کے بگڑ چکی ہے، اور ان کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں اور ان کے اعمال خبیث ہو چکے ہیں۔ جب ایک قوم خود اس بات کا عرفان حاصل کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ سزا کے لائق ٹھہر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی عرفان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے، بشرطے کہ اگر وہ اس عرفان حاصل کرنے کے نتیجے میں خود ہی جو ان کو ایک شعور حاصل ہو جائے کہ ان کے اعمال بگڑ چکے ہیں اور وہ سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اگر اصلاح نہ کریں تب، اگر اصلاح کر لیں تو obviously اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرے اور اسی حال میں چلتا رہے اور جانتا ہو کہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو، ایسی قوموں کو بغیر نبی کے بھیجے بھی ہلاک کر دیا کرتا ہے۔ تو غافلون کا جو لفظ تھا اس میں یہ 2 نقطے تھے، 2 نظریے تھے جو سامنے آتے تھے، لیکن ایک ظاہری پہلو بھی تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور غالباً یہی نقطہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کبھی بھی جب کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے، کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے، تو اس کے نتیجے میں یا اس حملہ کرنے سے پہلے ہمیشہ دوسری قوم کو متنبع کیا جاتا کہ اب ان کے اوپر حملہ کیا جانے والا ہے۔ کبھی بھی قوم کو اس حال میں اس کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، دشمن قوم پہ، کہ جب وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہو، مثلاً وہ سوئے ہوئے ہوں یا وہ اپنے دن کے جو کام وغیرہ ہوتے ہیں اس میں مشغول ہوں اور اچانک مسلمان حملہ کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہمیشہ یہ طریق رہا کہ جب بھی دشمن قوم پر حملہ کیا، پہلے دشمن قوم کو متنبع کر دیا کہ ان پر حملہ کیا جانے لگا ہے، تاکہ وہ غفلت کی حالت میں نہ ہو، اور یہی وہ آیت ہے جس کی بنا پہ ایسا کیا جاتا تھا۔
اب یہاں سے میں جو آج کا مضمون ہے اس کو لے کے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کلن اور لی کلن سب کے لیے ہے. اب یہاں پہ سب سے مراد ہر بستی بھی مراد لی جا سکتی ہے اور ہر بستی کا رہنے والا انسان بھی مراد دیا جا سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی کلن اور سب کے لیے ہے درجاتن درجے مما من اور ما یہ دو لفظوں کو جوڑ کے مما بنا ہے جس کا مطلب ہے اس وجہ سے جو عملو انہوں نے کیا. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر شخص کے لیے ہر بستی کے لیے درجات مقدر ہیں اسی کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے. یعنی جو اچھا عمل کرے گا اس کے اچھے درجات, جو برا عمل کرے گا اس کے برے درجات, جو زیادہ اچھے اعمال کرے گا اس کے زیادہ اچھے درجات, زیادہ بلند درجات, اور جو زیادہ برے کام کرے گا اس کے برائی کے لحاظ سے زیادہ نیچے درجات. تو یہاں پہ بھی جو پیچھے ایک مضمون گزرا تھا کہ بعض روحانی مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کسبی ہوتے ہیں, انسان اپنے عمل کے ذریعے سے, محنت کے ذریعے سے ان کو پا سکتا ہے, ان کو حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے ایک مقام جس کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا وہ تھا مقام ولایت, ولی بننا. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو نیک اعمال بجا لا کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے, اللہ کا دوست بن سکتا ہے. لیکن دو چیزیں ایسی تھیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں, ایک نبوت, دوسری خلافت. یہ دونوں چیزیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. انسان اپنی طرف سے زور لگا کے نہ خلیفہ بن سکتا ہے نہ ہی نبی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما ربو کا, وما اور نہیں, ربو کا تیرا رب, بی غافلن غفلت میں, اما یعملون, اما اس سے جو, یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یعنی تیرا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کیا کرتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر چل رہا تھا جن کا پچھلی پچھلی آیت میں ذکر آ گیا کہ قوموں کو یا بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 134. اللہ تعالیٰ مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے وہ ربو کا, اور تیرا رب ہے الغنی. غنی کہتے ہیں, خلیفہ رابع میں اللہ تعالیٰ نے غنی کا ترجمہ غنی ہی رکھا ہے. عربی زبان میں غنی کہتے ہیں جس کو کسی دوسرے کی کوئی حاجت نہ ہو, کوئی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, اس کو نہ کسی کی کوئی حاجت ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دو صفات بیان کی خدا کی, ایک تو یہ تھی کہ تمہارا رب جو ہے وہ الغنی ہے, اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا ذو الرحمہ, وہ رحمت والا ہے. گویا کہ خدا تعالیٰ کی صفت غنی, خدا تعالیٰ کی صفت رحمت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. بعض دفعہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو بعض قوموں پہ خدا کے عذاب کو لانے کی وجہ بنتی ہے. اس لیے کیونکہ بعض قومیں جو اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ وہ دوسری قوموں کا حق غصب کرتی ہیں, ان پر قسم قسم کے ظلم ڈھاتی ہیں. ایسی قومیں یا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں, خدا کی رحمت پھر یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جو مظلوم تھے ان کے لیے خدا تعالیٰ کا جو ہے خدا تعالیٰ کی صفات جوش میں آئے, جس کے نتیجے میں پھر ظالم کی صف لپیٹ دی جائے. تو ظالم کی جب صف لپیٹی جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غنی ہے, کیونکہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں, اللہ اس کو صفحہ ہستی سے لپیٹ دیتا ہے. اور خدا کا ایسا کرنا رحمت کے تحت ہوتا ہے, کیونکہ وہ قومیں جو مظلوم تھیں ان کے لیے رحمت یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ظالم ہے اس کے ہاتھ کو روک دے. مثلا ابھی جو پچھلا جمعے کا خطبہ تھا اور اسے پچھلا جمعے کا بھی جو خطبہ تھا, حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ پاکستان کے سیاستدان اور اسی طرح جو حکومتی کارندے ہیں اور علماء کا جو طبقہ ہے, اور اسی طرح پر الجزائر کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہاں پہ بھی جو حکومتی ادارے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے ممبران کے خلاف, یعنی احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کی حرکت میں آئے ہوئے ہیں, اور احمدیوں پہ جو زندگی کا دائرہ ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے.
پاکستان میں تو بہرحال کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اب الجزائر میں بھی پچھلے چند سالوں سے اسی قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ حضور نے تمام دنیا کے احمدی مسلمانوں کو مخاطب کر کے دعا کی تحریک کی کہ اب دعا کریں کہ اگر ان لوگوں کے نصیب میں، یعنی یہ جو مخالفت کر رہے خاص طور پہ پاکستان میں، اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے اور اگر انہوں نے اپنے ظلم میں بڑھتے چلے جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اب ان کے ہاتھ کو خود پکڑ، اور جو ظلم یہ کرتے آ رہے ہیں اب اس کا وبال جہاں ان کے اوپر ڈال، یعنی کہ جو انہوں نے کیا ہے اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتا، اور احمدیوں کے لیے آسانی پیدا کر۔ لہذا یہ وہی بات ہے کہ خدا تعالیٰ ایک طرف غنی ہے تو دوسری طرف اس کی رحمت بھی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ تقاضا ہم نے کیا کرنا؟ ہم التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما، ہمارے نہتوں پہ رحم فرما کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ہمارے اوپر اس قسم کی زیادتیاں حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ بھی ڈھا رہے ہیں، اور جو علماء سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور ان کے پیچھے چل کے عوام کا نام بھی کر رہی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ تیرے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر اڑا دے، اور ظالم کے ہاتھ کو اب خود پکڑ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے اب ان کی پکڑ کر۔ تو یہ بالکل قرآن پاک کی اسی آیت کے مطابق ہے جو اس وقت زیر مطالعہ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کا غنی ہونا اور ذو الرحمہ ہونا یہ آپس میں گہرا جوڑ رکھتے ہیں، اور وہ جوڑ وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم کو۔ یہ یذہبکم جو ہے یہ اذہبا سے نکلا ہے، اذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا، یذہبکم وہ لے جائے کم تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ و اور یستخلف خلیفہ بنا دے، کہ وہ تمہیں لے جائے اور خلیفہ بنا دے من بعدکم بعد تمہارے، ما یشاء جس کو چاہے۔ اب یہ آیت جو ہے نہایت خوف کا مقام دلانے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو تمہارا خلیفہ بنا دے، یعنی تمہیں بالکل ہی مٹا دے، جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیتاً مٹا دیا، اور ان کی جگہ بعض دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا۔ فرمایا ما یشاء جیسے وہ چاہے یا جسے وہ چاہے، کما جس طرح انشاءکم، انشاء کا مطلب ہوتا ہے اس نے اگایا یا بڑھایا یا پیدا کیا، یعنی اٹھانا، اٹھانے کے اس میں معنی پائے جاتے ہیں۔ کما انشاءکم جس طرح اس نے اٹھایا تم کو، من ذریتی قوم، من سے ذریتی قوم آخرین، آخرین کا مطلب ہوتا ہے ایک اور، یعنی کسی دوسری قوم کی ذریت میں سے تم کو اٹھایا۔ اس کا کیا مطلب بنتا تھا کہ کسی دوسری قوم کی ذریت میں سے جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے اٹھایا ہے، ممکن ہے کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے جو تمہاری خلیفہ بن جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، بعض دفعہ وہ قومیں کلیتاً مٹا دی جاتی ہیں اور بعض دفعہ ان کی اکثریت کو مٹا دیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ کو باقی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر ایک نئی نسل نکلتی ہے اور وہ ایک نئی قوم کی بنیاد پڑتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حقائق الفرقان میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ یہ آیت روشنی ڈالتی ہے آدم علیہ السلام کے وقت پر، کہ کس طرح پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اس بات میں یا اس آیت میں یہ بھید تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی قوم تھی، اور جب وہ قوم تباہ ہوئی تو گنتی کے جو چند لوگ بچ گئے، ان سے پھر آگے ایک نیا جو ہے وہ دور تمدن کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں پھر ایک شخص کو چنا گیا جو اس نئے دور تمدن کا باپ ٹھہرایا گیا، اور وہ آدم تھا۔ اور اسی طرح پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دور تہذیب
اور تمدن ہے جو 7,000 سال کے اس دائرے پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ کئی دفعہ دور آئے ہیں، کئی ہزار دفعہ یہ دور گزر چکے ہیں 7,000 سال والے. تو یہ 7,000 سال کے جو دور ہوتے ہیں ان کے ختم ہونے کا بھی اشارہ اسی آیت میں مل گیا کہ جب یہ 7,000 سال کا جو دور ہوتا ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی یہ مضمون صادق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور کچھ گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ان سے ایک نئی قوم کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جو پچھلی قوم کی خلیفہ ہوتی ہے. خلیفہ سے مراد ہوتی ہے جانشین، یعنی پچھلی قوم کے بعد آتی ہے اور ایک رنگ میں نمائندگی کاری ہوتی ہے جو چند لوگ رہ جاتے ہیں، اور اس طرح پر ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. جو قومیں ظلم میں، تعدی میں، بربریت میں تمام تر حدود پار کر جائیں اور خدا کے بھیجے ہوئے مرسلوں اور اسی طرح پر ان کی جماعتوں کی مخالفت کریں، ایسی قوموں کے نصیب میں پھر اسی قسم کے عذاب لکھے جاتے ہیں. قرآن پاک کا انسان جتنا مطالعہ کرے، بار بار تاریخ کے واقعات قرآن پاک کے صفحات میں ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 یا سینکڑوں دفعہ اسی مضمون کا اعادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ظالم بہت بڑھ جاتا ہے اپنے ظلم اور اپنی عداوت میں، تب خدا تعالیٰ کی پھر پکڑ آتی ہے اور ایسے لوگوں کو پھر تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جو بچ جاتے ہیں خدا کے عذاب سے پھر ایک نئے سرے سے ان کے ذریعے سے ایک نئی قوم کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. بعض دفعہ اس طرح پر نئی قوموں کی بنیاد ڈالی جاتی ہے اور بعض دفعہ اس طرح کہ پوری کی پوری قوم کو کلیتاً ہلاک کر دیا جاتا ہے اور کوئی اور قوم ان کی جگہ آ جاتی ہے باہر سے. تو وہ جو احمدیوں کے خلاف زندگی کا دائرہ کم کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں پہلے سے موجود ہے کہ جو بھی نہتوں پر، جو بھی معصوموں پر حملہ کرے گا اور ان کے حقوق کو پامال کرے گا اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کرے گا، ایک دن آئے گا کہ پکڑا جائے گا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یقیناً ما جو تو عدونا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا وہ جس سے تم ڈرائے گئے ہو یا وعدہ دیے گئے ہو، لا آتن، لام زبر جو آئی اس کا مطلب تھا کہ ضرور، آتن آنے والا ہے، کہ یہ جو بات جسے تم کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ جو تنبیہ دی گئی ہے پچھلی آیت میں، اللہ فرماتا ہے لا آتن، ضرور ہو کر رہے گا. وما انتم، وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، یعنی کہ تم خدا کے پلان کو، خدا کی تدبیر کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے. اگر خدا تعالیٰ نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے، خدا کی تقدیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم مٹا دیے جاؤ، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹنے سے بچا نہیں سکتی. تم کوئی ہیلا نہیں کر سکتے. تم اپنی طاقتوں کا سرمایہ جمع کر لو، تم تمام تر قوتیں اپنی اکٹھی کر لو، تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھی بچانے والا نہیں. یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا کہ وہ جو ظلم کرتے ہیں بہرحال آخر میں پکڑے جاتے ہیں، اور پھر جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو ان کو خدا کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ خدا کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتے. قل، کہہ دے، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعملو، اعملو کا مطلب ہوتا ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلب ہے کہ عمل کرو، کر گزرو جو کر سکتے ہو. الا مکانتکم، الا پر، مکانتکم تمہاری جگہ، تمہارا مکان. مراد یہ کہ تم اپنی جگہ پر جو کرنا چاہو کر لو، کر گزرو. انی عامل، یقیناً میں بھی کروں گا، یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو تم کرو، میں وہ کرتا رہوں گا جو میں نے کرنا ہے. نبی کے مخالفین مخالفت کی انتہا کرتے ہیں اور پرسیکیوٹ کرتے ہیں. نبی اور نبی کی جماعت کیا کرتی ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں. تو پیغام یہ دیا کہ جہاں مخالفین مخالفت کر رہے ہیں
وہاں پہ نبی اور نبی کے ماننے والے کیا کریں گے؟ وہ دعا کریں گے. آگے فرمایا فسوف تعلمون، فسوف پس ضرور ایسا ہوگا، تعلمون تم جان لو گے، من تکونو، من کون ہے یا کس کے لیے ہے، تکونو وہ چیز کیا تھی؟ فرمایا من تکونو لہو، کس کے لیے ہے، عاقبۃ الدار، عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، آخرت کو. انسان کا جو آخر ہوتا ہے اس کو عاقبت کہتے ہیں، جو اس کا انجام ہوتا ہے. الدار کہتے ہیں گھر کو. تو فرمایا پس تم ضرور جان لو گے کہ آخرت کا گھر یا گھر کا انجام کس کے لیے ہے. مراد یہ تھی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کس کی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا تمہاری ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں تم ہم پر جتنے چاہے ظلم کر لو، آخرت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. پس اگر اس دنیا میں تم پکڑے نہ بھی گئے تو آخرت میں ضرور پکڑے جاؤ گے. حالانکہ اصل بات یہ بنتی ہے کہ پکڑ ایسے لوگوں کی اس دنیا میں بھی آتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. یہاں پہ مومنوں کو یہ دلاسا دیا گیا ہے کہ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، یہ جو مخالفت کے دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اصل زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے، اور آخرت کی زندگی پہ تمہارا نام لکھ دیا گیا. انہو یقیناً وہ، لا یفلح فلاح نہیں دیتا، یعنی کامیاب نہیں ہوتا، الظالمون لا یفلح الظالمون، ہرگز ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کرتے. یہاں پہ کامیابی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اصل کامیابی تو وہی ہے جو آخرت کی ہوتی ہے. اس میں یہ نکتہ بھی سمجھ آ گیا کہ بعض دفعہ جب ظالم قومیں ظلم کرتی ہیں تو اپنے ظلم کے نتیجے میں بعض ایسے کام کرتی ہیں کہ یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ گویا ان کو فتح حاصل ہو رہی ہے اور مومنین کو شکست. حالانکہ در پردہ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی بھی جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا آئے گئے دن کبھی احمدیوں کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی ان کے مال و متاع لوٹ لیتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کو شہید کرتے ہیں، کبھی عورتوں کو، کبھی ہماری پریس بند کر دیتے ہیں، ہمارے لٹریچر پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ چھپیں. اور جب کتابوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ویب سائٹوں پہ بھی ان کے پابندی لگا دو کہ ان کی ویب سائٹوں کے اوپر بھی کوئی نہ جائے. پھر کہتے ہیں کہ ان کا MTA کا جو چینل ہے وہ بھی کوئی نہ دیکھے. اسی پر بس نہیں کرتے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھیں. اگر گھروں پہ نمازیں پڑھتے ہیں تو گھروں میں گھس کے گولیاں مار دیتے ہیں. گویا کہ اپنے ذہنوں میں یہ خدا بن بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کی خدائی کے تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ میں. بھول گئے ہیں کہ ایک فیصلہ کرنے والی ذات آسمان پر بھی بیٹھی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے فیصلے کے آگے پھر کسی کی نہیں چل سکتی. اور اسی خدا نے، عرش کے خدا نے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے، اس نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. بس لکھنے والے نے یہ لکھ دیا ہے کہ کامیابی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ احمدی مسلمان ہے. ایڑی چوٹی کا یہ دور لگا لیں، یہ جماعت احمدیہ کو نہ مٹا سکنے کے، نہ یہ مٹا سکتے ہیں، نہ ہی ان میں وہ طاقت ہے کہ یہ جماعت کا بال بھی بیکا کر سکے. 120-30 سال کا عرصہ گزر گیا جماعت احمدیوں کو معرض وجود میں آئے ہوئے. چند احمدیوں کو شہید کر دیا، چند کی جائیدادیں لوٹ لی، چند کے بزنس جو ہیں وہ بند کرا دیے. اس کے علاوہ یہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ 130 سال میں جماعت کا انہوں نے کیا بگاڑ دیا جو یہ آگے کچھ جماعت کا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں یا گوگل پہ چلے جائیں اور اگر لکھا جائے کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے اور خلیفہ وقت کی تصویر آ جائے تو
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ کریں گے اس کو، اور اس کے نتیجے میں جو ہے تو گوگل وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے وہ خلیفہ وقت کے نام کو مٹا دے گی، یا خلیفہ وقت کی تصویر سامنے سے ہٹ جائے گی۔ جماعت احمدیہ کے حق میں خدا تعالیٰ نے جو فتوحات لکھ دی ہیں وہ اس سے بہت آگے کی ہیں، یہ تو کوئی بھی چیز نہیں۔ بس ہر آئے گئے دن کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرینڈ چلایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں احمدیوں کی جان دوبھر بنائی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ احمدیوں کا تو ایک خدا ہے، ان کا ایک والی ہے، ایک وارث ہے، مولا ہے، جس طرح خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے۔ اور وہی بات ہے کہ جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو پھر ان کی مدد کو کوئی نہیں آنے لگا، اور وہ والا مضمون وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ والا پھر ان کے اوپر صادق آئے گا۔ بس کبھی تو سیاستدان ان کے اپنے نام کمانے کے لیے یا طاقت کمانے کے لیے جماعت احمدیہ کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور احمدیوں کو ٹرین کے آگے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ان کے جو سیاستدان کے علاوہ کے جو لوگ ہیں، مثلا کبھی ان کے سیلیبریٹیز ہیں، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس قسم کی حرکتیں وہی انسان کر سکتا ہے جس کی نظر دنیا پہ تو ہو لیکن آخرت پہ نہیں ہوتی، اور ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، ان قریب تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے کہ عاقبت کس کی تھی، کہ اصل جو فتح تھی وہ کس کی ہے، انجام کے لحاظ سے کون اچھا رہا اور کون برا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا، اور بنا لیا انہوں نے، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو ذرا اگایا یا پیدا کیا اس نے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا تھا، من الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یعنی کھیتیوں میں سے، والانعامی، اور چوپایوں میں سے یعنی مواشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس میں سے، یعنی ان کھیتیوں میں سے اور چوپایوں یا مواشیوں میں سے جو اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، انہوں نے ایک نصیب، ایک حصہ مقرر کر دیا، اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ فقالو، پس انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے زوم میں، اپنے خیال میں، وھذا، اور یہ جو ہے، لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا یہ شریک بنا بیٹھے ہیں۔ فما کانا، فما پس جو، کانا لشرکائہم، جو ان کے شرکاء کے لیے تھا، فلا یسلو، فلا پس نہیں، یسلو وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف، یعنی کہ جو حصہ وہ اپنے شرکاء کا بتاتے ہیں وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا۔ وما کانا، اور جو تھا، للہ اللہ کے لیے حصہ بقول ان کے، فہو یسلو، پس وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شرکاء کی طرف، گویا کہ اللہ کی طرف کچھ بھی نہیں جاتا۔ جو یہ حصہ اپنے شرکاء کا بتاتے ہیں وہ تو خدا کی طرف جاتا ہی نہیں، اور جو حصہ خدا کا بتاتے ہیں وہ بھی ان کے شرکاء ہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا وما کانا للہ، وما کانا، اور جو تھا، للہ اللہ کے لیے، فہوا پس وہ، یسیلو الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء کی طرف چلا جاتا ہے۔ ساء کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا ہے، ما جو، یحکمون، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ در حقیقت یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ عربوں میں، مشرکوں میں دو قسم کی صدقہ و خیرات کی جاتی تھی۔ ایک صدقہ و خیرات تو وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ خدا کے لیے یا خدا کے نام پہ، اور ایک صدقہ و خیرات وہ اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوے کے رنگ میں پیش کرتے تھے۔ بس وہ صدقہ خیرات جو انہوں نے رکھا ہوتا تھا اپنے بتوں کے لیے، کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کے لیے ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کسی اور کام پہ خرچ کرنا پڑ گیا
تو جو اللہ کا حصہ رکھا ہوتا تھا صدقہ و خیرات میں سے وہ اپنے بتوں کی طرف منتقل کر دیتے تھے. گویا کہ اللہ تعالیٰ والا حصہ اٹھا کے بتوں والے حصے میں ڈال دیتے تھے کیونکہ بتوں والا حصہ کہیں اور استعمال ہو گیا. اور اگر کبھی اس طرح ہوتا کہ اللہ والا حصہ کہیں اور استعمال ہو گیا تو یہ نہیں تھا ہوتا کہ جو بتوں والا حصہ ہوتا تھا ان کے صدقہ و خیرات کا وہ اللہ کے حصے کی طرف منتقل کر دیا جاتا. یہ وہ بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جو ان کے بتوں کے لیے رکھا جاتا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں تھا جاتا اور جو اللہ کے لیے رکھا جاتا تھا وہ بھی بتوں کی طرف چلا جاتا تھا. یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر ساتھ میں فرمایا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، لِكَثِيرٍ، یا یہ کہ خوبصورت کیا جاتا ہے، لِكَثِيرٍ بہتوں کے لیے، من المشرکین مشرکوں میں سے. کیا ہے جو خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے؟ فرمایا قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل. شرکاؤہم، مراد یہ تھی کہ ان کے شرکاء جو ہیں جن کو یہ شریک جن کو انہوں نے اپنا شریک بنا لیا ہے یا اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، یہ جو بت وغیرہ ہیں، یہ ان مشرکوں میں سے اکثر کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے ان کی اپنی اولادوں کا قتل. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ قتل اولاد سے کیا مراد ہے؟ قتل اولاد سے مراد ان کے اندر جو توہمات، غلط عقائد وغیرہ پائے جاتے تھے ان کو یہ اپنی اولاد میں منتقل کرتے چلے جاتے تھے. وہی مشرکانہ عقیدے اور وہی باتیں اور وہی توہم پرستی اب ایک جنریشن دوسری جنریشن میں منتقل کرتی چلی جاتی تھی. اس بات کا اشارہ ہمیں اس میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے کہ دیکھو تم ایک خدائے واحد کی طرف آ جاؤ، تو کہتے کہ کیا ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے. وہی توہمات پرستی اور غلط قسم کے عقائد جو باپ دادوں سے ان کو ورثے میں ملے تھے انہی کے اوپر فخر کرتے تھے اور وہی آگے اپنی اولادوں میں منتقل کرتے تھے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کا نام دیا ہے. فرمایا لیردوہم، کیوں اس طرح ہوتا تھا؟ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں. ولی یلبسو، وا اور لی، تاکہ یلبسو مشتبہ کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین. اس طرح پر یہ جو بت پرستی تھی یہ ان کے دین کو مشتبہ کر دیتی تھی. مراد یہ تھی کہ اس قسم کی توہم پرستی، اس قسم کی حرکات، اس قسم کی بد رسومات جو تھیں وہ بالآخر یہی کرتی تھیں کہ دین کا جو معاملہ تھا وہ ان پر مشتبہ ہو جاتا اور محض اندھا دھند تقلید جہالت کو جنم دیتی تھی، اور جہالت جو ہے وہ آگے سے ظلم کو جنم دیتی ہے. فرمایا ولو شاء اللہ، ولو اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، ما فعلوہ، ما نہیں فعلو، وہ کرتے ہو ایسا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے. فذرہم، پس ذرہم، فا پس ذر چھوڑ دے، ہم ان کو، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دے اور اسے بھی جو وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں جو وہ افترا کرتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا، ہذہ یہ ہے، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، ہجر، ہجر کہتے ہیں ممنوع. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور کھیتیاں جو ہیں یہ ممنوع ہیں، ان کا استعمال جائز نہیں. یہ سے مراد مخصوص کر کے جو بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا وہ اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ مخصوص جانوروں کی طرف یا مخصوص کھیتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہو گئی ہیں. لا یطعمھا، لا نہیں، یطعمھا کھا سکتا اسے، الا من نشاء مگر وہ جسے ہم کہیں یا جس کے بارے میں ہم چاہیں. یعنی جس کے بارے میں ہم چاہیں فتویٰ دے دیں کہ اس کے لیے یہ جانور اور یہ کھیتیاں جائز ہیں، اور جس کے لیے ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں، ان پر یہ ممنوع.
بیزامیم اپنے زوم کے مطابق، اپنے خیال میں وہ اس قسم کے فتوے وغیرہ دیتے تھے. وَأَنْعَامٌ اور انعام ہیں، انعام یعنی کہ جانور ہیں، مویشی ہیں، حرمت حرام کر دی گئیں، ظہورها ان کی پیٹھیں، ظہور پیٹھوں کو کہتے ہیں، کمروں کو، ظہورها ان کی پیٹھیں. اب یہ جو فکرہ تھا کہ ایسے مویشی بھی ہیں جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں، اس کا کیا مطلب تھا؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی. حضور فرماتے ہیں کہ اب بھی ساہیوال اور ملتان وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ پیری گدی وغیرہ بہت ہے، پیری فقیری اور گدی نشینی بہت ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے ساہیوال اور ملتان وغیرہ کے علاقوں میں کہ اگر کسی گھوڑی پر پیر صاحب بیٹھ جائیں تو اس کے بعد اس گھوڑی کی پیٹھ پیر صاحب کے علاوہ باقی سب کے لیے حرام ہو جاتی ہے. گویا کہ اب اس کے اوپر کوئی سواری اور کر ہی نہیں سکتا سوائے پیر صاحب کے. تو لوگ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ جو گھوڑی ہوتی ہے وہ پھر پیر صاحب کو ہی تحفہ دے دیتے ہیں. یا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی چادر ان سواریوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرے لیے ہے اور باقی سب کے لیے یہ ممنوع ہے. ایسے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے ہے کہ وہ کس دور کی طرف جا رہے ہیں. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف نہیں بلکہ جہالت کی دور کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ دور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تشبیہ دی کہ ہدایت اور نور پر مبنی وہ دور تھا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں اور وہ تعلیم پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست عطا فرمائی تھی. لیکن یہ نام نہاد مسلمان جو ہیں، جو اپنے نام سے تو منسوب خدا کے رسول کی طرف ہوتے ہیں لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے ان لوگوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جن میں اس قسم کی رسومات پائی جاتی تھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْعَامٌ اور مویشی ہیں لا یذکرون اسم اللہ. لا یذکرون اسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں پڑھا گیا اللہ کا نام، علیہ اس پر، افتراء علیہ افترا کرتے ہوئے. یعنی کہ ایسے جانور بھی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، یعنی کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا. اور اگر تو ذبح کیا گیا ہے لیکن اللہ کا نام عمدن نہیں پڑا، مثلا ایک مسلمان ہے وہ ایک جانور ذبح کرتا ہے، اگر بھول سے اس وقت اس سے رہ جائے کہ وہ اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے ذبح کرتے وقت، تو بعد میں کھانے والا مسلمان جو ہے اسی جانور کو، اس ذبیحہ کو وہ بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے وہ جائز ہے. لیکن اگر ایک مسلمان عمدن جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو پھر ایسا جانور کھانا بھی جائز نہیں. جس کو ذبح مسلمان کرے لیکن جان بوجھ کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ پڑھے. اسی بات کو مزید کھولتے ہوئے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لیکن اگر ایک جانور ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، چاہے ذبح کرنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر تو مسلمان ہے اور اس نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھا جب ذبح کر رہا تھا، تو بعد میں کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لینے سے وہ جانور جائز نہیں ہو جائے گا. لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ذبح کیا جا رہا تھا تو اس مسلمان نے جس نے اس کو ذبح کیا ہے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا اس نے نام نہیں لیا. اگر اس بات کا قطعی علم ہو جائے تو پھر ایسا جانور نہیں کھانا چاہیے، وہ ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر اس بات کا قطعی علم نہیں ہے کہ جس نے ذبح کیا تھا اس نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا،
تو پھر خود بسم اللہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے. بسم اللہ کے نتیجے میں خود انسان کے لیے پھر وہ جانور جائز ہے، بشرطے کہ اسے اس بات کا قطعی علم نہ ہو کہ فلاں بندہ جس نے ذبح کیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کا جان بوجھ کے نام نہیں لیا یا غلطی سے رہ گیا. اگر غلطی سے رہ گیا تو اس کا بات میں نے پہلے بتا دیا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر غلطی سے نام رہ جائے تو پھر کھانے والا بسم اللہ پڑھ کے تو وہ کھا لے اس کو. لیکن اگر جان بوجھ کے ذبح کرنے والے نے نام اللہ تعالیٰ کا نہیں لیا اور وہ مسلمان تھا، جو وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے. اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیں گے تب بھی وہ جانور ویسے حلال کے زمرے میں ہوگا، لیکن کیونکہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بتایا وہ حلال ہیں. لیکن بعض کیسز میں حلال چیز بھی جائز نہیں ہوتی، اور اس کی یہ مثال ہے کہ مثلا ایک حلال جانور ہے، گائے بکرا وغیرہ ہے، اس کو ذبح کیا جائے لیکن ذبح کرنے والا کہے کہ یہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں یا یہ میں کسی فلاں بت کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو گو وہ جانور حلال تھا، لیکن چونکہ اس کو غیر اللہ کے اوپر قربان کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، لہذا اب وہ حرام ہے اور اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں. ٹھیک اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی نکتہ بیان فرمایا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شدت پسندی اختیار کر جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو ایک مومن کے شایان شان نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو پچھلے رکوع میں بھی گزرا ہے، جس میں یہ بات آتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے تھے جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو گوشت ہے یہ کس دکان سے آیا ہے. حضور نے جو مثال دے کے سمجھایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، اور احمدیوں میں بھی بعض ہیں جو کٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے، جو کہتے ہیں دعوتوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ یہ کس دکان سے آیا. جب تک ہمیں یہ تسلی نہ ہو جائے کہ فلاں دکان سے آیا ہے اور فلاں دکان میں فلاں بندے نے اس کو ذبح کیا ہے اور جب ذبح کیا تو اس کے اوپر باقاعدہ تکبیر بھی پڑی ہے، جب تک ہمیں یہ بات وثوق کے ساتھ پتہ نہ چل جائے تب تک ہمارے لیے یہ گوشت جو ہے وہ جائز نہیں. تو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی حد سے آگے نکلتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نہیں تھا. ہاں اگر قطعی طور پہ خود پتہ ہو انسان کو کہ فلاں شخص نے ذبح کیا ہے اور وہ جان بوجھ کے، گو مسلمانی کیوں نہ وہ جان بوجھ کے نام نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کا ذبح کرتے ہوئے، یا یہ کہ فلاں جگہ سے یہ گوشت آیا اور وہ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنے کے بجائے کسی اور کا نام پڑھتے ہیں، تب وہ گوشت کھانا جائز نہیں. اس مضمون پر کافی بحث ہو گئی، اب میں آگے لے کے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیجزیہم، سا ان قریب، یجزی جزا دے گا وہ، ہم ان کو، بما کانو بسبب اس کے جو وہ تھے، یفترون افطرا کرتے، یعنی وہ انہیں ضرور سزا دے گا اس کی جو وہ افطرا کرتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما جو فی بطونی پیٹوں میں ہے، ہذہ الانعامی ان مویشیوں کے، خالصتن، خالصتن کا مطلب ہوتا ہے محض، کہ وہ محض ہے یا خالصتن ہے، لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، لیے ذکور مرد، نہ ہمارے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ہے، کہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں جو ہے، یعنی وہ جانور جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں پل رہے ہیں، ان کے بچے جو ان کے پیٹوں میں پل رہے ہیں، ان پر ہمارے مردوں کا حق ہے. وَمُحَرَّمٌ، اور وہ حرام ہے، عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری بیویوں پر. وَإِن يَكُن، وَإِن، اور اگر یکن وہ ہو، میتتن، مردہ، یعنی وہ بچہ جو پیٹ میں تھا اگر وہ مردہ پیدا ہو جائے، فَهُمْ، پھر وہ ہیں، فیہ شرکا، اس مردہ بچے کے استعمال میں، شرکا شریک. یعنی یہ ایسی جاہل قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جاہل لوگ تھے کہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جو جانور ابھی پیدا بھی نہیں ہوا اس پر ہمارے مردوں کا حق ہے، اگر وہ پیدا ہو جاتا ہے زندہ تو اس کو فوری طور پر ہمارے مرد ہی کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، ان کے لیے حرام ہے. اور اگر
وہ جانور زندہ کے بجائے مردہ پیدا ہوتا ہے، پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے دن کا جو جانور ہوتا ہے، زندہ جانور بھی ہو تو وہ تو ویسے ہی نہیں کھایا جاتا، اور مردہ ویسے ہی حرام ہے۔ وہ جانور جو مردہ ذبح کرنے سے پہلے مردہ ہو جائے یا مردہ ہی پیدا ہو، اس کو تو ویسے ہی کھانا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اس بات کو کھول کے بیان کر دیا۔ بس یہ ایسی جاہل قوم تھی جو اس قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس قوم کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایت لے کر آتے ہیں کہ جو ایک جاہل قوم کو ایک اعلیٰ ترین مقام پر لے کے چلی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب وہ ضرور انہیں جزا دے گا، وصفہم، ان کی باتوں کی، یعنی ان کے اس بات کی، ان کے اس بیان کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا۔ جزا سے مراد ہے یہاں پہ ان کو اس کا بدلہ، یعنی کہ سزا دے گا، کہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اس کی سزا دے گا۔ انہو، یقیناً وہ ہے، حکیم علیم، حکمت والا، علم والا، یعنی صاحب علم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے آری نہیں، اور اسی طرح وہ علیم ہے، صاحب علم ہے، کوئی بات بھی اس کے علم سے جو ہے وہ باہر نہیں۔ اس آیت کی آخری، اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خسیرہ، قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، خسیرہ گھاٹا پایا، الذین، ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، سفہن، بے وقوفی سے، بغیر علم، جہالت میں، بغیر علم کے۔ یہ قتل اولاد والا مضمون وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اوپر ایک آیت میں، آیت نمبر 138 میں گزر چکا ہے، کہ توہمات اور غلط عقائد کو اپنی اولاد میں منتقل کر کے اپنی اولاد کا روحانی رنگ میں جو ہے وہ قتل کرنے کا اور دماغی طور پر ان کو قتل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا وحرموا، اور حرام قرار دے دیا، ما رزقہم، ما جو رزقہم، رزق عطا کیا ان کو، اللہ نے، افتران اللہ، افطرا کرتے ہوئے اللہ کے خلاف، یعنی کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیے۔ قد ضلوا، یقیناً گمراہ ہوئے، وما کانو، اور وما، اور نہیں، کانو وہ تھے، محتدین، ہدایت پانے والے، یعنی کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ 8ویں پارے کا جو ربع ہے وہ مکمل ہوا۔ اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ
أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت نمبر 142 اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جو یا جس نے انشاء کا مطلب ہوتا ہے بڑھایا، چڑھایا، پیدا کیا۔ یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو مراد ہوگی کہ جس نے اگایا جناتن باغات، جنت کی جمع ہے جنات، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات باغات۔ یہاں پہ لفظ جنت جو ہے اس کے بارے میں گو کہ میں نے پہلے بھی یہ نقطہ بیان کیا ہوا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ میں بیان کر دوں تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ بات، یہ نقطہ مستحضر ہو جائے۔ جنت کا لفظ جن سے نکلا ہے۔ جن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہو، جو بظاہر آپ کو اپنی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ مثلا بیکٹیریا ہے، وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، لہذا لفظ جن اس کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ پھر لفظ جن جو ہے وہ قرآن پاک میں سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ جان کا لفظ استعمال فرمایا۔ جن کا لفظ سانپ کے لیے اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بل میں چھپ کے رہتا ہے اور اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا بلکہ چھپ چھپ کے رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو غار میں لوگ رہا کرتے تھے ان کے لیے بھی لفظ جن استعمال ہوا، بلکہ اس قوم کا نام ہی جان بتایا گیا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ چونکہ وہ غاروں میں چھپ کے رہتے تھے، عام طور پہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتے تھے۔ اسی طرح پر لفظ جن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگوں کی نظر میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل جاتے ہیں۔ مثلا اگر میں آج کل کی مثال دے کے آپ کے سامنے اس مضمون کو کھولنا چاہوں تو بعض ایسے بلینئرز یا بعض ایسے طاقتور انسان ہیں جن کے پاس اتنا سرمایہ یا اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ اپنا اثر بھی رکھتے ہیں، لیکن اس اثر کے باوجود عوام الناس میں ملتے جلتے نہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں اور لوگوں میں اتنا نہیں آتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں اتنا جانتے بھی نہیں۔ چونکہ وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے رہتے ہیں، عوام الناس میں اتنا میل جول ان کا نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی لفظ جن جو ہے وہ اطلاق پا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض جنگجو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر چونکہ لفظ جن سے متعلق بعض دوسری صفات بھی بیان کی گئیں، مثلا بہت ہی غصیلے، جھگڑالو، اس قسم کی بھی جن کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے بھی لفظ جن استعمال ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب ذکر میں بات کی جاتی ہے کہ ان کے ماتحت جن تھے تو مراد تھی ایسی قومیں جو ناردرن علاقے سے آتی تھیں، اور شاید غلط نہ ہو اگر یہ بھی کہا جائے کہ شاید ان قوموں میں سے جو آپ کے ماتحت تھیں بعض وائکنگز بھی تھے، کیونکہ وہ جنگجو بھی تھے، نارتھ کے علاقے سے آئے تھے اور بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ تو جنت کا لفظ جو ہے اس کو بھی جن کے لفظ سے نکالا گیا، اس لیے کیونکہ جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد اتنے درخت ہوں کہ ان درختوں کے سائے میں وہ باغ چھپا ہوا ہو، گویا کہ باہر سے دیکھنے والے کو اس باغ کے اندر کیا ہے یہ نہ دکھائی دے۔ ایسے باغ کے لیے لفظ جنت استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے جو لفظ جن کی پوری بحث ہے وہ انسان کے ذہن میں جو ہے وہ آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشاء اگایا جناتن باغات کو، معروشات، لفظ معروشات جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو سہاروں کے ذریعے سے کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ عرش سے نکلا ہے، اور ایسے باغات جو سہارے کے ذریعے سے کھڑے کیے جائیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مثلا ایسے بعض
پھول پودے وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لکڑیاں لگا کے تو ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے. مثلا انگور کی بیل وغیرہ یا دوسری بیلیں ہیں, وہ لکڑی کے سہارے سے یا کسی چیز کے سہارے سے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے اور وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف یہ اشارہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے ایسے باغات بھی اگائے جو سہارے کے ذریعے سے اگائے جاتے ہیں, بلند کیے جاتے ہیں, وغیرہ معروشات, اور ایسے بھی جو بغیر سہارے کے بلند نہیں کیے جاتے. والنخلا, وا اور النخلا کھجور, والزرع اور کھیتیاں یا فصلیں, مختلفاً اکلہ جن کے چکھنے کا ذائقہ یا جن کے مزے مختلف ہوں, والزیتون اور زیتون, والرمان اور انار, متشابہن ملتے جلتے, وغیرہ متشابہ اور غیر ملتے جلتے. کلو کھاؤ, من ثمرہ, یہ کلو جو ہے یہ فعل امر ہے, کلو کھاؤ, من ثمرہ من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے, اذا اثمرا جب وہ پھل لائیں یا جب وہ پھل پک جائیں تب ان میں سے کھاؤ. وآتو اور ادا کیا کرو, حقہ اس کا حق, یوم حصادہ اس کی برداشت کے دن, یعنی جب فصلیں پک جاتی ہیں ان کی کٹائی کی جاتی ہے تو اس کا حق کیا ہے وہ اس کو ادا کرو. حق یہ ہے کہ جب پھل وغیرہ پک جائیں, فصلیں تیار ہو جائیں اور ان کی کٹائی وغیرہ ہو تو اس کا حق ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے, اس کو ادا کرو. جو بھوکے اور مفلس لوگ ہیں ان کو نہ بھول جایا کرو. ولا تسرفوا, اور اسراف نہ کرو. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا تسرفوا کا یہ ترجمہ کیا کہ بھوکوں کا خیال کرنا, یہ نہ ہو کہ تم بھوکوں کو بھول جاؤ. ہمارے ہاں یہاں پہ جو فوڈ ڈرائیوز وغیرہ ہوتی ہیں بہت عمدہ موقع ہوتا ہے کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کم نوازا ہے ان کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی نعمتوں میں سے کچھ ان کے ساتھ شیئر کریں. فرمایا انہو یقیناً وہ, لا یحب محبت نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, المسرفین اسراف کرنے والوں کو. اور یہاں پہ اسراف کا ترجمہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا جو بھوکوں کا خیال نہ کرے. بس جو بھوکوں کا خیال نہیں کرتا وہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتا ہے, اور جو اپنے اوپر خرچ کرے گا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں زیادتی بھی کرے گا, یعنی اپنے لیے زیادہ رکھے گا اور دوسروں کا خیال ہی نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک اعتراض کا بھی جواب حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا. بعض مستشرقین جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں انہی پھلوں کا ذکر ہے جو عرب میں عام طور پر پائے جاتے تھے, اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انہی پھلوں کا پتہ تھا لہٰذا اپنی طرف سے بس انہی کا ذکر کر دیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں پائے جانے والے پھلوں کا ذکر نہیں کیا. خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض نہایت ہی بودھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے اوائل میں ملک شام کی طرف بھی سفر اختیار کیا, اور ملک شام جو عرب کی حدود سے باہر نکل کے تھا, وہاں پہ جب پہنچے تو وہاں کے علاقے کے جو معروف پھل تھے ان سے بھی آپ کی شناسائی تھی, آپ جانتے تھے ان پھلوں کے بارے میں. لیکن اس کے باوجود قرآن پاک نے ان معروف پھلوں کا جو شام کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھے ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا. پس قرآن کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم یا لا علمی سے نہیں بلکہ بعض حکمتوں پر مبنی خدا تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا نام لینے کے بجائے پھلوں کی کلاسیفیکیشن دی ہے, پھلوں کے خاندانوں کا ذکر کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیتون سے صرف زیتون کا پھل مراد نہیں لیا, بلکہ آپ نے مراد لیا ہے کہ وہ پیڑ جس پر جو تیل والے پھل ہوتے ہیں یا تیل والے جو پیڑ ہوتے ہیں, مثلا بادام اور اخروٹ کا بھی اسی کے اندر ہی ذیل میں ذکر آ جاتا ہے, زیتونی کے ذیل میں, کیونکہ زیتون کا جس طرح تیل ہوتا ہے اسی طرح بادام کا اور اخروٹ کا بھی نکلتا ہے. تو اسی طرح پہ جو زرع ہے یعنی کہ کھیتیاں, تو کھیتی صرف ایک تو نہیں ہوتی, اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, قسم کی ہوتی ہیں. اسی طرح پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا مختلفاً اکلہ, ان کے مزے مختلف ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندانوں کا ذکر کر دیا، اور ہر خاندان کے اندر کئی کئی پھل، اور ہر پھل بعض دفعہ ایک دوسرے پھل سے شکل صورت میں ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ میں مختلف ہوتا ہے، یا کبھی کسی چیز میں مختلف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح پر کلاسیفیکیشن کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ مضمون ابھی جاری ہے، لہٰذا باقی کا جو مضمون ہوگا وہ ہم اپنی اگلی کلاس کور کریں گے. اب میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.